الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سب کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران 185 نمبر آیت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تلاوت کی گئی ہے. یہ آیت مقدسہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، تلاوت کی ہوگی قرآن میں. اللہ تعالیٰ اس میں عمومیت کے ساتھ ایک بات بتلا رہا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک پیغام تو یہ ہے کہ موت آ کر رہے گی. دوسرا پیغام یہ ہے کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی عمل کریں گے، چاہے ہم اچھائی کریں، چاہے ہم برائی کریں، کم کریں، زیادہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا بدلہ قیامت کے دن اس کا دے گا. یہ دوسرا پیغام. تیسرا پیغام اس میں یہ ہے، تیسری بات یہ ہے: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تیسری بات یہ آ رہی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لے اور جنت کا مستحق بنا لے، وہی شخص کامیاب ہے، اسی کے لیے کامیابی ہے. یہ تیسری بات. اور چوتھی بات جو اہم چیز جس موضوع پر آج ہمیں آپ کے سامنے کچھ باتیں لبکشائی کرنی ہے: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یہ دنیا جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، اس کے بارے میں خود رب کائنات فرماتا ہے: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا دھوکے کا ساز و سامان ہے. اس دنیا کے اندر مختلف چیزیں مختلف ڈھنگ میں، مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی آزمائش کے لیے بنا دیا ہے، اور ہماری اور آپ کی اس میں آزمائش ہو جاتی ہے. جب سورت کے آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو موت اور موت کے بعد آنے والے سارے مراحل بہت ہی زیادہ کٹھن اور انتہائی خوفناک ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، ایک وہ بندہ جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جب وہ
موت کا تصور کرتا ہے یا موت کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ پریشان ہوتا ہے چونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ موت کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندہ کرے گا۔ اس کو یہ پتا ہے کہ موت کے بعد حساب و کتاب دینا ہے، اس لیے موت سے وہ گھبرا رہا ہوتا ہے، موت کا خوف اس پر طاری ہوتا ہے کہ ہم موت کے آنے سے ایسا نہیں کہ موت سے گھبرا رہا ہے، موت سے اس لیے گھبرا رہا ہوتا ہے چونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس گھڑی کے آنے سے پہلے ہم اس دنیا کے لیے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس کے لیے ساز و سامان تیار کر لیں، یا موت کے آنے سے پہلے ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لائق بنا لیں، اس لیے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ موت کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ موت بہت ہی خوفناک چیز ہے، پتہ نہیں کس طرح سے ہماری موت آئے گی، کیا ہوگا، اور موت کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ اور زیادہ پرخطر ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہوتا ہے جو سفر پورا کا پورا پرخطر ہے، خطروں سے بھرا ہوا۔ اب ایک وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن وہ شخص موت کو سوچتا ہی نہیں ہے، غافل ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ موت کے ذریعے سے ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے، موت کے ذریعے سے ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی کو اس دنیا میں سفر کرنا ہے اور اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس سفر میں بہت ساری کٹھنائیاں ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، اور ہمارے سفر میں اتنا دن باقی، 1 ہفتہ 2 ہفتہ، 1 دن 2 دن 4 دن باقی ہیں۔ وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، سفر پر جانے سے پہلے، سفر کی تاریخ کے آنے سے پہلے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے، پوری قد و کاوش، پوری محنت، ایڑی سے لے کر چوٹی تک زور لگا دیتا ہے کہ اس سفر میں جو کٹھنائیاں پیش آنے والی ہیں، جو پریشانیاں پیش آنے والی ہیں، ان کو ہم کسی طرح سے ختم کرنے کی پوری کوشش کریں، اور جو اس کے لائق ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا مسئلہ وہ حل کرتا ہے۔ اس سفر پر نکلنے سے پہلے چونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ فلاں تاریخ کو ہمیں سفر کرنا ہے، اور سفر میں پیسے کی ہمیں ضرورت پڑے گی، ساتھی کی ضرورت پڑے گی، اور فلاں چیز کی ضرورت پڑے گی، فلاں چیز کی ضرورت پڑے گی، اور ہم وہاں پہنچیں گے، ہمیں یہ وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا وہ عقل مند بندہ کہلاتا ہے جو سفر پر نکلنے سے پہلے سفر کی ساری کٹھنائیوں اور پریشانیوں کا حل نکال لیتا ہے۔ سفر آخرت بھی ایک سفر ہے جس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ موت سے ہوتا ہے۔ موت سے لے کر کے اس کے بعد کی جتنی منزلیں ہیں، جتنے مراحل ہیں، سب کے سب پرخطر ہیں۔ ان کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ پوری کوشش یہ کریں کہ یہ سفر جو ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے، جبکہ وہ سفر جو ہماری زندگی کا سفر تھا، ہو سکتا ہے 2 دن کا ہو، 4 دن کا ہو، 10 دن کا ہو، 1 سال کا ہو، اس کے بعد ختم ہے۔ لیکن یہ سفر آخرت کا جو سفر ہے، یہ سفر ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، اس کے بعد کوئی واپسی ہے ہی نہیں، وہ سفر چلتا ہی رہے گا۔ اب اگر آپ نے انتظام کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر انتظام نہیں کیا ہے تو آپ کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ یہ سفر جو سفر آخرت ہے، اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ موت سے ہوتا ہے۔ وہ موت جو ہمارے سروں پر کھڑی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کسی بھی وقت گھنٹی بجا سکتی ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا، اپنے انجام سے غافل نہ رہو، فکر کرو
اپنے انجام سے غافل نہ رہو، فکر کرو۔ موت فرمان لیے سر پہ کھڑی ہوئی ہے، موت فرمان لیے سر پہ کھڑی ہے یارو، اپنے انجام سے غافل نہ رہو، فکر کرو، موت فرمان لیے سر پہ کھڑی ہے یارو۔ یعنی یہ کہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے، اور موت کے بعد وہ جگہ جہاں پہنچ کر کے آپ کا استقبال کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ آپ کا بھائی ہے، نہ آپ کی بہن ہے، نہ آپ کا باپ ہے، نہ آپ کی ماں ہے، نہ دوست ہے، نہ اقربا ہے، نہ رشتہ دار۔ ہم اور آپ جب یہاں سے سفر کرتے ہیں 1 مہینہ پہلے سے ہمارے گھروں پر تیاری ہونے لگتی ہے، گھر کو صاف کیا جا رہا ہے، گرمی کا موسم ہے اے سی لگائی جا رہی ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے اس کا انتظام کیا جا رہا ہے، گھر صاف نہیں کہے تو کلر کرائے وغیرہ وغیرہ کیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ جب ہم اس سفر سے جاتے ہیں تب، لیکن وہ سفر موت سے جس کا آغاز ہو رہا ہے، اس سفر میں آپ کا استقبال کرنے والا آپ کے احباب میں سے کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں احباب ہیں، ضرور احباب ہیں، لیکن ان کا کہنا کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ کہا احباب نے ہر دفن کے وقت، یعنی ہر میت کے دفن کے وقت، کہا احباب نے ہر دفن کے وقت اب ہم وہاں کا کیا حال جانیں، کہا احباب نے ہر دفن کے وقت اب ہم وہاں کا کیا حال جانیں، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، یعنی قبر تک، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کے نام اعمال جانیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون لوگ کہنے والے ہیں؟ یہ ہمارے احباب کون ہیں؟ اس میں ہمارا باپ ہو سکتا ہے، میری ماں ہو سکتی ہے، میرے بھائی ہو سکتے ہیں، میری بہنیں ہو سکتی ہیں، میرے دوست و اقارب ہو سکتے ہیں، ہمارے اعزاء اور اقربا، یہ سارے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہا احباب نے ہر دفن کے وقت اب ہم وہاں کا کیا حال جانیں۔ یعنی یہ کہ یہ لوگ جو دنیا کے لوگ تھے، یہاں پر اس جگہ پر جس کو ہم اور آپ قبر کے نام سے یاد کرتے، قبر تک پہنچا کر، لحد تک پہنچا کر کے اور الوداع کہہ کر کے چلے آتے، لیکن اس اندھیری کوٹھری میں کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہے۔ سفر کا آغاز ہو چکا ہے، وہ موت جس سے آپ بھاگ رہے تھے، جس سے آپ کنارہ کشی اختیار کر رہے تھے، جس کو آپ بھول کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ آ کر کے ڈنکے کے چوٹ پر آپ کو پکڑ چکی ہے، آپ قبرستان میں پہنچ چکے ہیں، اس کوٹھری میں پہنچ چکے ہیں جہاں پر کوئی بھی آپ کا پرسان حال نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز پرسان حال ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ ہمارے نام اعمال۔ ہمارے نام اعمال اگر اچھے ہیں، اگر نیک ہیں تو ہمارے لیے خوشخبری ہے، لیکن اگر نام اعمال ہمارے الٹے ہاتھ والے ہیں، بائیں ہاتھ والے ہیں، تو ہمارے لیے پریشانی ہی پریشانی۔ پھر اس کے بعد آنے والی تمام منزلیں اس سے بھی زیادہ سنگین ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ وہ سفر جس کو ہم سفر آخرت کہتے، جس کا آغاز موت سے ہو رہا ہے، جس کی پہلی منزل قبرستان ہے، اندھیری کوٹھری ہے، اور اس کے بعد ساری منزلیں زیادہ سے زیادہ سنگین ہیں، تو ایسے پرخطر سفر سے آخر کار ہم کیوں کر غافل ہیں؟ موت سے ہم غافل کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ موت کو ہم بھول بیٹھے ہیں؟ میرے بھائی اور دوست، موت کا تصور ہمیں کیوں نہیں جھنجھوڑتا ہے؟ موت کی یاد ہمیں خواب غفلت سے بیدار کیوں نہیں کرتی ہے؟ موت کا خوف ہمارے دل و ذہن و دماغ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ بظاہر اس کے 2 اسباب نظر آتے کہ موت سے ہم غافل ہیں کیوں۔ آج کا ہمارا موضوع کہ موت سے غفلت کیوں۔ ہم یہ جو چیز دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ پتا ہے، ہم اللہ پر ایمان لانے والے، ہمیں یہ پتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہمیں یہ پتا ہے قبرستان پہنچنا ہے،
ہمیں یہ پتا ہے ہمارے اعزاء قائم میں سے کوئی نہیں ہوگا، ہمیں یہ پتا ہے نیک اعمال ہوں گے تبھی ہمیں جنت ملے گی، نہیں تو جنت نہیں مل سکتی ہے۔ ان ساری چیزوں کے جاننے کے باوجود غفلت کی وجہ ہے کیا؟ موت سے غفلت کیوں ہے؟ میں جس چیز کو محسوس کر رہا ہوں، بظاہر دو چیزیں آتی ہیں جو موت سے غفلت کے اسباب میں سے، دو چیزیں۔ سب سے پہلی چیز دنیا کی محبت۔ ایک سبب یہ ہے موت سے غفلت کی کہ انسان دنیا سے اتنا زیادہ دل لگا بیٹھا ہے، دنیا سے اتنی زیادہ محبت کرنے لگا ہے کہ اس نے موت کو بالائے طاق رکھ دیا، موت کو بھول ہی چکا ہے۔ جبکہ وہ بندہ اتنا بھی نہیں سوچ سکتا ہے، اتنا بھی عقل اس کا کام نہیں، اس کی عقل نہیں کام کر رہی ہے کہ اگر وہ شخص اس بات کو دیکھ لے کہ ہمارے آس پاس میں کتنے ایسے لوگ تھے، ہمارے باپ دادا، ہمارے اعزاء اور اقارب، ہمارے محلے میں رہنے والے، بستی میں رہنے والے، شہر میں رہنے والے یا جان پہچان والے، کتنے ایسے لوگ تھے جو اس دنیا میں چل رہے تھے، پھر رہے تھے، کام کر رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن موت نے ان سے بھی وفاداری نہیں کی ہے، موت نے آ کر کے ان کو بھی گلے لگایا ہے اور وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ دنیا کی محبت ہمارے اوپر اس قدر غالب آ چکی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم خود اپنے کندھے پر ایک کو لے کر کے قبرستان پر پہنچا رہے ہیں، دوسرے کو لے کر قبرستان پہنچا رہے ہیں، تیسرے کو لے کر، لیکن اس کے باوجود دنیا کی محبت، دنیا کی رنگینی، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کو حاصل کرنا اس قدر ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ چکا ہے کہ موت کو ہم بھول ہی چکے ہیں۔ موت کو ہم کیوں بھولے؟ چونکہ دنیا کی محبت غالب آ چکی ہے۔ میرے بھائی اور دوست، افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے سامنے ہر وقت دنیاوی خواہشات کی، ہر وقت دنیاوی خواہشات کی ایک لمبی سی لسٹ ہوتی ہے، ایک لمبی سی فہرست ہوتی ہے۔ ابھی ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے۔ یہ لسٹ، یہ فہرست پوری ہوتے ہوتے ابھی پوری نہیں ہو پاتی ہے کہ ہماری زندگی کا ایک اچھا خاصا وقت گزر جاتا ہے اور ہماری لسٹ پوری نہیں ہو پاتی۔ موت سے غفلت کیوں؟ دنیا کی محبت۔ میں بتلا یہ رہا تھا کہ دنیاوی خواہشات کی لسٹ بہت لمبی ہوتی ہے، ہمیں یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور یہ کرتے کرتے ہماری زندگی کا اکثر حصہ گزر جاتا ہے اور یہ لسٹ ہماری پوری نہیں ہوتی ہے، اور اوپر سے دوسری خواہشات جنم لے چکی ہوتی ہے۔ ابھی وہ جنم جو لی ہے خواہشات، وہاں تک ہم پہنچے ہی نہیں تھے جب تک موت کا فرشتہ آ کر ہمارے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں تمہیں کثرت کی چاہت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ لوگوں تمہیں کثرت کی چاہت نے موت سے غافل کر دیا، لوگوں تمہیں اللہ تعالیٰ کی کثرت نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان کی زیارت کرتے۔ قبرستان کی زیارت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ تمہیں چند لوگ اپنے کندھوں پر لے جا کر کے قبرستان پہنچا چکے، تمہیں موت آ چکی اور تمہاری خواہشات دنیا پوری نہیں ہوئی ہے، یہ مطلب ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں بتلا یہ رہا تھا کہ موت سے غفلت ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک انسان دنیا کی محبت میں بالکل ڈوب چکا ہے، دنیا کی محبت اس کے اوپر غالب ہو چکی ہے اور ہماری خواہشات کی لسٹ پوری نہیں ہو پاتی ہے، یہاں تک کہ ہمارا رجسٹر ختم ہو جاتا ہے اور ہم یہ سمجھتے رہ جاتے ہیں کہ ابھی ہماری زندگی تو بہت لمبی باقی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت مشہور صحابی، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین فی حب دنیا و طول العمل۔
یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں عمر رسیدہ انسان کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں عمر رسیدہ شخص 60 سال عمر ہو گئی، 70 سال ہو گئی، 80 سال ہو گئی، لیکن دو چیزیں وہ اپنے آپ کو، وہ بڑھاپے کو تو پہنچ گیا، لیکن دو چیزیں اس کے اندر مزید جوانی کو حاصل کرتی جاتی ہیں، مزید جوان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ نبی کائنات فرما رہے ہیں، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے جن کے پاس جبریل امین آیا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بوڑھا انسان کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑھاپے کی چوکھٹ پر پہنچا دیتا ہے، لیکن اس کی یہ دو خواہشیں بوڑھی نہیں ہوتی ہیں۔ پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت۔ آپ کسی بوڑھے کو دیکھیں، وہ چل نہیں پاتا ہوگا، لیکن اگر بیٹے کا ایک پیسے کا نقصان ہو جائے تو اس کی پوری رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ اگر اس بوڑھے کو پتہ چل جائے کہ میرے بیٹے نے آج اتنا خرچہ کر دیا ہے، جبکہ وہ بستر پر پڑا ہوا، دنیا کی محبت، یہ اس پر بڑھاپا آتا ہی نہیں، یہ چیز اس کی جوان ہی رہتی ہے۔ اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبی لمبی امیدیں وہ لگائے رہتا ہے کہ یہ بھی میرے بیٹے کا ہو جائے، یہ میری بیٹی کا ہو جائے، اور میرا نام اس میں بڑا ہو جائے، اور میرا نام اس میں بڑا ہو جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ دنیا موت سے غفلت کی وجہ، موت سے غفلت کے اسباب میں سے اہم سبب جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن وہ دونوں چیزیں اس کی جوان رہتی ہیں۔ ایک تو دنیا کی محبت، یعنی اس میں کمی آتی ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ کہ وہ شخص یہ سوچے کہ اب ہم دنیا چھوڑ رہے ہیں، دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے رشتہ لگانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی لمبی لمبی امیدیں ہوتی ہیں کہ ہمارا یہ بھی ہو جائے اور ہمارا وہ بھی ہو جائے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے لیے قبرستان پہنچے۔ ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، لوگ قبر تیار کر رہے تھے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے اطراف میں چاروں طرف صحابہ کرام کی ٹولی بیٹھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، ایک چھڑی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر کے لکیریں کھینچ رہے ہیں، کریت رہے ہیں مٹی کو۔ صحابہ نے دیکھا، برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی طرف جب دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، قبرستان پر بیٹھے ہوئے ہیں، قبر تیار ہو رہی کسی صحابی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابیوں، اس دن کے لیے تیاری کرو، بہت کٹھن معاملہ ہے، بہت کٹھن مرحلہ۔ کون سا مرحلہ؟ قبر کا معاملہ۔ میرے بھائی اور دوستو، وہاں پر کوئی پہنچنے والا نہیں، کوئی بھی آپ کا کوئی تعاون، کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں۔ کون سی گھڑی ہوگی؟ قبر کی گھڑیاں، قبر کی گھڑیاں، جو آخرت کا سفر ہو، اس کی پہلی منزل یہ اندھیری کوٹھری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے آنسو گرتے ہیں، اتنے آنسو گرتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ زمین تر ہو جاتی ہے، رو رو کر کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابوں کو کہتے ہیں، میرے صحابیوں یہاں آنے کے لیے تیاری کرو۔ دینی بھائی اور دوستو، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشہور صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یکبر ابن آدم و یکبر معه اثنان، ابن آدم جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے آدم کا بیٹا بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کے ساتھ دو چیزیں بھی بڑی ہوتی رہتی ہیں۔ پیدا ہوا، لڑکا تھا، جوان ہوا، جوانی سے اس کی جوانی بڑھتی جاتی ہے۔ نبی کائنات کے فرماتے ہیں کہ ابن آدم جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اس کے ساتھ دو چیزیں بڑھتی ہیں، حب المال و طول العمر۔ بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی محبت اور لمبی زندگی کی خواہش، یہ چیزیں اس کے ساتھ جوان ہوتی رہتی ہیں۔ جس طرح سے اس کی عمر بڑھتی ہے، اسی طرح سے وہ بندہ بھی سوچتا رہتا ہے، اس کی محبت دنیا سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کاش ہمیں اتنی زندگی اور مل جائے، کاش ہمیں اتنی عمر اور مل جائے، کاش ہماری عمر میں اضافہ ہو جائے۔ یہ کون سا شخص ہوتا ہے؟ یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کی عمر جب بڑھ رہی تھی، دنیا کی محبت ختم ہونی چاہیے یا کم ہونی چاہیے، آخرت کی محبت ہونی چاہیے، لیکن آخرت کی محبت ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ دینی بھائی اور دوست، جبکہ اگر ہم اور آپ غور کریں تو ہم اور آپ اس چیز کو دیکھیں گے اور ہمیں اس پر یقین ہو جائے گا کہ اگر بنظر غیر اس چیز کو مطالعہ کرتے ہیں تو موت ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، موت ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اور انسان اکیلا کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مثال دے کر کے ہمیں اور آپ کو سمجھایا۔ یہ ورقہ دیکھیں، آپ یہ پیپر دیکھیے، موت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی مثال اس پیپر میں کس چیز کو دیا ہے؟ آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں انسان ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے، اس لکیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان ہے۔ بیچ میں یہ جو لکیر ہے یہ انسان ہے، جو دائرے کے اندر ہے، جو باؤنڈری کے اندر ہے، اور یہ چاروں طرف سے جو لکیریں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ موت ہے۔ اور آگے جو باؤنڈری سے لکیر آگے کراس کی ہوئی ہے، یہ امیدیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ امیدیں ہیں، یہ خواہشات ہیں جو باہر ہیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے تیر لگے ہوئے ہیں، یہ وہ پریشانیاں ہیں جو غیر دائمی ہیں، جو برابر آنے والی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان موت سے گھرا ہوا ہے، یہ بیچ میں یہ انسان ہے، چاروں طرف یہ اس کے موت ہے۔ انسان موت سے بالکل گھرا ہوا ہے۔ یہاں جو آگے چیز ہے یہ اس کی امیدیں ہیں، یہ خواہشات ہیں۔ اندر جو چیزیں ہیں یہ غیر دائمی پریشانیاں ہیں جو آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ یہ ایک انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، چھوٹی سی کوئی پریشانی آتی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس پریشانی سے وہ بچ جاتا ہے تو اس کو آگے چل کر کے اس کی دنیاوی خواہشات، امیدیں اس کو پکڑ لیتی ہیں، اور یہ انسان اسی کے بیچ میں پھنس کر کے رہ جاتا ہے۔ کبھی اس کو وہ غیر دائمی پریشانیاں جو فوری طور پر آتی ہیں اس میں وہ الجھ جاتا ہے۔ اگر اس سے کسی طرح سے وہ بچ جاتا ہے تو خواہشات کی لسٹ اس کی ابھی پوری نہیں ہوئی، امیدوں کی لسٹ اس کی ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل،
رواہ البخاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح سے رہو۔ دنیا ہم بھولے کیوں؟ موت کو ہم بھولے کیوں؟ اس لیے بھول گئے۔ آخرت کو ہم بھولے کیوں؟ اللہ کو ہم بھولے کیوں؟ اس لیے کہ دنیا سے محبت ہو گئی۔ کون سی دنیا؟ کس دنیا کی بات ہو رہی ہے؟ وہی دنیا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اس دنیا میں ایک اجنبی کی طرح سے ہو جاؤ یا ایک مسافر کی طرح سے ہو جاؤ۔ کس دنیا کی بات ہو رہی ہے؟ اس دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ ایک بھیڑیے کا بچہ، چھوٹا سا بچہ مردہ پڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے اور رکنے کے بعد صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کون اس کو خریدے گا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کون خریدے گا؟ یہ بھیڑیے کا بچہ ہے، اس کو کون خریدے گا؟ یہ مردہ ہے، اس کو کون خریدے گا؟ اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہ چیز فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی اور دوستو، میں یہ بتلا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ جس دنیا سے محبت نے ہمیں موت کو بھلا دیا ہے، جس دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر دیا ہے، جس دنیا کی محبت نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دیا ہے، اسی دنیا کے بارے میں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس مردے کے بچے کو کون خریدے گا؟ اس کو تو کوئی فری میں لینے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کائنات نے فرمایا، واللہ للدنیا علی اللہ منہا، اس طرح کی روایت ہے کہ اللہ کی قسم، دنیا کی قیمت اس مردے بچے سے بھی کہیں گزری۔ جتنی اس مردے کے بچے کی قیمت ہے اتنی بھی اس دنیا کی قیمت نہیں ہے۔ یہ کون فرمایا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دینی بھائی اور دوستو، اور اسی دنیا کی محبت نے ہمیں اور آپ کو موت سے غافل کر دیا۔ اسی دنیا کی محبت نے ہمیں اور آپ کو موت سے غافل کر دیا ہے۔ ہم موت کو بھول بیٹھے ہیں۔ دینی بھائی اور دوستو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب، کہ اس دنیا میں اے عبداللہ بن عمر اجنبی بن کر کے رہو یا ایک مسافر بن کر کے رہو۔ ایک مسافر کس طرح سے راستہ اپنا گزارتا ہے، کس طرح سے اپنا وقت پاس کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں مسافر ہوں، چاہے کیسا بھی ہو ہمیں وقت پاس کرنا ہے، اور وقت پاس کر کے ایک اس جگہ پر پہنچنا ہے جو منزل مقصود ہے، جہاں میرا گھر ہے، جہاں میرا وطن ہے۔ نبی کائنات فرما رہے ہیں، عبداللہ بن عمر، یہ دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے جس طرح سے تم سفر کی حالت میں چاہے کسی اسٹیشن پر بیٹھے ہوتے ہو، چاہے کسی پلیٹ فارم پر ہوتے ہو، چاہے کہیں راستے میں ہوتے ہو، تمہارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام تمہاری ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صبح کا وقت نصیب فرما دے تو پھر شام کا انتظار مت کرنا۔ اور فرماتے ہیں وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرْضِكَ، فرماتے ہیں اپنی صحت کے حالت میں، تندرستی کے حالت میں، صحت مندی کے حالت میں اتنا عمل کر لو، اتنا عمل کر لو کہ اگر کسی طرح سے کبھی کوئی ایسی گھڑی آ جائے کہ تم مریض ہو جاتے ہو، تم بیمار ہو جاتے ہو، تو صحت مندی کے حالت میں اتنا عمل کر جاؤ کہ مرض کی حالت میں وہ چیز کافی ہو جائے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی میں ایسے نیک اعمال
اعمال کر جاؤ کہ مرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا ہو تو تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اس جگہ پر جہاں کوئی دینے والا نہیں ہوگا وہاں پر تم کف دست کو ملو گے, کچھ بھی نہیں پاؤ گے. تو اپنی زندگی میں وہ سارے اعمال کر جاؤ کہ مرنے کے بعد تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے یا تمہیں مایوس نہ ہونا پڑے. دینی بھائی اور دوستو, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی وجہ موت سے غفلت کی یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں غالب آ چکی ہے. دنیا کی زیب و زینت نے ہمارے دلوں میں گھر بنا لیا, جس کی وجہ سے ہم موت سے بھی غافل ہو گئے, اللہ سے غافل ہو گئے, قبر سے غافل ہو گئے, جنت اور جہنم سے غافل ہو گئے, اس زندگی سے غافل ہو گئے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی ہے. دوسری وجہ یہ تو پہلی وجہ تھی موت سے غفلت کی دنیا کی محبت. دوسری وجہ میرے بھائیوں اور دوستو جہالت. آپ کہیں گے جہالت یہ کیا مطلب ہے؟ جی ہاں میرے بھائیوں اور دوستو, جہالت ہے. جہالت سے مراد بہت سارے لوگ اپنی جوانی سے دھوکے میں آ جاتے ہیں, اپنی جوانی سے دھوکے میں آ جاتے ہیں. ان کا یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ ابھی ہماری عمر تو کتنی ہے, 25 ہی سال کے ہم ہوئے, ابھی ہم تو 40 ہی سال کے ہوئے ہیں. لوگ تو مرتے ہیں کب؟ 70 80 90 کے بعد. تو اس غفلت نے, اس جہالت نے, اس نادانی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا اور موت سے غافل ہو گئے. ان کا یہ سوچنا ہے, کاش کہ وہ بندہ جو یہ سوچتا ہے کہ ابھی ہماری عمر 30 سال ہے, 40 سال ہے, ابھی تو کم سے کم 40 سال باقی پڑے ہوئے, کیا اس نے اپنے آس پاس میں نہیں دیکھا, کیا اس نے اپنے اطراف میں نہیں دیکھا کہ کتنے ایسے لوگ تھے جن کو ابھی 40 کی عمر بھی نہیں پہنچی تھی, 40 کو بھی نہیں پہنچے تھے, اور ہم نے اپنے کندھوں پر لاد کر کے اپنے قبرستان میں پہنچایا. اگر ہم اور آپ اس بات پر غور کریں اور ہم اور آپ میں سے سب کوئی اپنے اپنے محلے میں دیکھنے لگے, دور مت جائیے, سب اپنے محلے میں دیکھیں کہ کس کی تعداد زیادہ ہے, بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہے یا جوانوں کی تعداد زیادہ ہے؟ آپ کس کو زیادہ پائیں گے؟ بوڑھے زیادہ ملیں گے. آپ غور کریں کہ 70 سال سے اوپر آپ کے محلے میں کتنے لوگ ہیں جو لوگ یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ بڑھاپے میں موت آئے گی. وہ سوچیں کہ ان کے محلے میں 70 سال سے زیادہ کون لوگ, کتنے لوگ؟ چند لوگ کو میرے بھائی اور دوستوں, چند ہی لوگوں کو پائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ موت بڑھاپے کا انتظار نہیں کرتی. یہ ہماری جہالت ہے, نادانی ہے, یہ غفلت ہے کہ ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری عمر 40 سال 50 سال ہے, ابھی کم سے کم 40 سال 50 سال باقی ہیں, تب ہمیں موت آئے گی. دینی بھائی اور دوستو, کتنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کی تیاری ہو رہی ہے, چند دنوں کے بعد شادی ہونے والی ہے, اور پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا یا کوئی معاملہ ہو گیا اور اس کو لوگ اپنے کندھوں پر لے کر کے قبرستان پہنچا دیتے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی اس نادانی نے کہ ہماری عمر ابھی کم ہے, موت ہمیں نہیں آئے گی, اور موت نے آ کر کے گھنٹی بجا ہی دیا, پہنچ گئی اس کے دروازے پر کھٹکھٹانے کے لیے. اور اسی طرح سے بعض لوگ اور ایک دھوکے میں رہتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت اور تندرستی عطا کر دی, صحت اور تندرستی عطا کر دی. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک ہم بیمار نہیں ہوں گے موت آنے والی نہیں. یہ بھی ایک غفلت ہے, یہ بھی موت سے ایک غفلت ہے کہ انسان یہ سمجھ لے ارے ہمیں تو اب تک بخار ہی نہیں ہوا, کبھی نزلہ زکام ہو جاتا ہے, کوئی ایسا مرض ہمارے پاس نہیں ہے, ہمیشہ میں چیک اپ کراتا ہوں, کوئی مرض ہمارے پاس نہیں ہے. یہ بھی موت سے غفلت کی ایک وجہ ہے, چونکہ اس کے ذہن و دماغ میں شیطان نے یہ بیٹھا دیا ہے کہ جب تک بیمار نہیں ہوگے تم کو موت نہیں آئے گی, اور اسی غفلت میں رہتا ہے, غفلت میں رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جاتی ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةٍ, اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہوگے,
موت وہاں پر بھی پہنچ کر کے تم سے ملاقات کر ہی لے گی. موت چھوڑنے والے نہیں. وہ جب وقت ہو جاتا ہے، جب گھڑی ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی وہاں سے لوگوں کو، ان کی روح کو قبض کرا ہی لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. تو میرے بھائی اور دوست، کہنے کا مطلب یہ کہ انسان موت سے غافل کیوں ہے؟ غفلت کی وجہ کیا ہے؟ جو چیز بظاہر نظر آتی ہے وہ دو وجہیں ہیں. ایک تو یہ چیز یہ ہے کہ دنیا کی محبت اس پر غالب آ چکی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ انسان یہ سمجھتا ہے ابھی ہماری عمر کم ہے، یا ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی دے رکھا ہے، یا تو میں بوڑھا ہو کر کے مروں گا، یا پھر کوئی مرض ہمیں آئے گا، کوئی مرض لاحق ہوگا تب میں مروں گا. لیکن ایسا نہیں ہے. موت کا کوئی وقت نہیں ہے. جب بھی ہمارا ٹائم پورا ہوا، ہمیں اس دنیا سے منتقل ہونا ہے، اس دنیا سے رحلت کرنا ہے، قبرستان پہنچنا ہے، اس کوٹھری میں پہنچنا ہے جس کو سجانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کوٹھری میں پہنچنا ہے جس میں استقبال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کوٹھری میں پہنچنا ہے جہاں پر اے سی نہیں ہوگی، گدا نہیں ہوگا، تکیہ نہیں، چارپائی نہیں، بلکہ مٹی ہی مٹی ہے، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں. اگر ہمارے اعمال نیک ہیں تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیتا ہے. لیکن اگر ہمارے اعمال نامہ برے ہیں، اگر ہمارے اعمال نامے الٹے ہاتھ والے ہیں، تو جہنم کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہمارا عذاب شروع ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہم سب کو موت کو یاد کرنے والا، ہم سب کو موت سے عبرت حاصل کرنے والا بنا. الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی جو موت سے غافل ہیں، ان کی اس غفلت کو تو ختم کر دے اور اپنا خوف، اپنی محبت ان کے دلوں میں بٹھا دے. الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، دین اسلام پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو اور ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.